has now further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Through this, its action, Israel has not only endangered religion, peace and security, but such action also threatened global peace. Pakistan is deeply concerned and strongly condemns the Israeli barbarism. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس. پاکستان کی سیاسی قیادت یک زبان. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور. عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ. صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسرائیلی جارحیت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا. کہا اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے. ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے. ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے اہم دارالخلافوں میں، جہاں پر جا کے وہ ان کو بتائیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے. مسئلہ فلسطین پر آواز اٹھانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی بنا کر دنیا کے اہم دارالخلافوں میں بھیجیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب. کہا معصوم فلسطینیوں کے قتل عام پر عالمی قوتیں خاموش ہیں. ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے. عالمی ضمیر کو بھی جاگنا ہوگا. جنگ کے پیچھے وہ اکتوبر 7 کے ہاسٹیجز ہیں. کتنے ہاسٹیجز یمن میں موجود ہے، لبنان میں موجود ہے، ایران میں موجود ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ لبنان پہ بھی قبضہ کرنا ہے، ایجپٹ پہ قبضہ کرنا ہے. پاکستان نے مسلم امہ میں اور بین الاقوامی سطح پہ یہ زائنسٹ ایجنڈا کو بے نقاب کرنا ہے. اسرائیل 7 اکتوبر اور یرغمالیوں کے نام پر فلسطین، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اے پی سی سے خطاب. کہا پاکستان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں لیکن مسئلہ فلسطین پر ہم کسی سے پیچھے نہیں. حقوق ملنے تک اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے بدترین مثال. ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے. جس طرح سے معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے، اس طرح کی بروٹیلٹی یا اٹراسٹیز ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی. اسلامی ممالک کے پاس یہ قوت موجود ہے. اسرائیل کے خلاف اس کا استعمال آج نہیں تو کب کریں گے؟ اقوام متحدہ نہ غزہ سے متعلق اپنی قرارداد پر عمل کرا سکا، نہ مسئلہ کشمیر پر. اقوام متحدہ بے بس نظر آتا ہے. پاکستان اور امت مسلمہ کو جلدی اقدامات کرنے چاہیے. فلسطین کے حوالے سے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی تذلیل ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کل جماعتی کانفرنس سے خطاب. کہا معصوم فلسطینی بچوں کی تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. فلسطینیوں کا خون رنگ لا کر رہے گا. امت مسلمہ نے غزہ معاملے پر غفلت کا مظاہرہ کیا. اسرائیل کے خلاف یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی بڑے اسلامی ممالک کو مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنانے کی تجویز. 2 ریاستی حل کی باتیں مسترد کر دی. اے پی سی اجلاس سے خطاب میں کہا قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا. اقوام متحدہ ایسٹرن تیمور پہ تو ایکشن لیتی ہے، جنوبی سوڈان پہ تو ایکشن لیتی ہے، لیکن اقوام متحدہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن ہماری 1947 سے ہے، ہم ناجائز طریقے سے یہودی بستیوں کے قیام کو بھی نہیں مانتے. ہم فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ایک زبردستی ایک ناسور کو مسلط کرنے کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے.
دو ریاستی حل کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ قائد اعظم کے موقف کی نفی ہے، صرف ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کانفرنس سے خطاب، کہا ہمیں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کا اجلاس بلانا چاہیے، فلسطینیوں کی امداد بڑھانی ہوگی۔ حافظ نعیم کا پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا بھی مطالبہ۔ حقیقت پسندی سے سوچنا چاہیے کہ اسرائیلی مظالم کو کیسے روکنا ہے، فلسطین کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی بھی بات کریں۔ اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان کا اے پی سی سے خطاب۔ تحریک انصاف کی مسئلہ فلسطین پر بھی سیاست کو ترجیح، حکومتی اے پی سی میں عدم شرکت۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی کے انکار نے ان کا چہرہ اور روح بے نقاب کر دی، اپنے خیالی حقوق کی پامالی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو غزہ کے بچے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ قوم کو اتنا تو بتا دیں کہ کس کی ناراضگی کے خوف سے فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی اہل فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے سے ڈر رہی ہے۔ یوم یکجہتی فلسطین پر کراچی اور فیصل آباد سمیت ملک بھر میں ریلیاں، لاہور میں طالب علموں کا ملین مارچ، اوکاڑا، صادق آباد اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ شرکاء کا فلسطینی بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ سندھ اسمبلی میں یوم یکجہتی فلسطین ریلی، اسپیکر اویس شاہ کا اسرائیلی مظالم پر اظہار مذمت، کہا فلسطینی عوام کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تحفظ فراہم کیا جائے۔ ریلی میں محمد فاروق، محمد حسین مہنتی اور مولانا اسد اللہ بھٹو نے شرکت کی۔ شہر میں سعید غنی کی زیر قیادت ریلی، کہا مسئلہ فلسطین پر ہمیں مذمتوں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کا 1 سال ہو گیا۔ جبالیہ کیمپ پر بمباری سے 9 بچوں سمیت 17 افراد شہید، تعداد 41,900 تک جا پہنچی۔ 1 سال میں 1100 مزدور اور 174 صحافی جان سے گئے، 810 مساجد شہید اور 800 اسکول تباہ کر دیے۔ 10,000 سے زائد لاشیں ملبے میں دبی ہیں، ملبہ ہٹانے میں 14 سال لگ سکتے ہیں۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے جاری، بیروت میں گولہ باری سے بچوں سمیت 12 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا پر راکٹ داغ دیے، 10 اسرائیلی باشندے زخمی، فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس کی تیاریاں، جڑواں شہروں میں 1400 سے 16 اکتوبر تک عام تعطیلات کا اعلان، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث 18 اکتوبر تک اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس، کہا واقعے کے ذمہ داران کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تحقیقات کی نگرانی خود کروں گا، پاکستان میں موجود چینی باشندوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ خودکش تھا، تحقیقاتی اداروں نے ابتدائی رپورٹ حکام کو ارسال کر دی۔ ڈبل کیبن گاڑی میں 70 سے 80 کلو بارود استعمال کیا گیا، موبائل فون سمز کی معلومات لی جا رہی ہیں، تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا۔ وزیر اعظم کا اظہار مذمت، دفتر خارجہ کا مجید بریگیڈ سمیت تمام ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا عزم۔
कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है। तहकीकात के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कमेटी कायम की जाए। वज़ीर आला सिंध का इजलास में खिताब। मुराद अली शाह चीनी कौंसल खाने जा पहुंचे। अमवात पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का वाक़े पर दुख का इजहार। वज़ीर आला से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का तालिबात के लिए अहम इकदाम। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन का इफ्तिताह कर दिया। 19 कॉलेजेस को बसें दी गई। मरियम नवाज ने चाबियां प्रिंसिपल्स के हवाले की। पहले मरहले में 19 तहसीलों को बसें दी गई हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज पर मजीद पर्चे कट गए। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन, आज़म स्वाति, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ और दीगर नामजद। सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफ़ात लगाई गई हैं। पीटीआई एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी और वसाइल का बेदरग इस्तेमाल। वजारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रफत मुख्तार सरबरा मुकर्रर। एडिशनल DG FIA मुनीर मसूद और इंटेलिजेंस ब्यूरो के 20 ग्रेड से ऊपर के अफसरान कमेटी का हिस्सा। इंक्वायरी कमेटी मुलव्विस मुलाजमीन का तयन करके 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर हमला किया। PTI ऑपरेशन का मकसद मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना था। जवाब तलबी होगी, इन्हें हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का 2 टोक पैगाम। एहतजाज को सरकारी बजट के साथ फाइनेंस किया गया। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। गंडापुर को इस्लामाबाद पर यलगार करने का टास्क दिया गया था। बानी PTI खालिदा जिया की तरह रिहाई चाहते थे। उनके काफिलों से 1 से 20 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। बलवाइयों को बगावत की सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुतालबा। कहा PTI की धमकियां देने वाली क़यादत खुद वर्क फॉर होम कर रही थी। इनकलाबियों का जिगरा अलादीन के चिराग के जिन की तरह गायब हो गया। पंजाब के अवाम ने उनके फसाद को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया। पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के A और B ब्लॉक सील कर दिए गए। मेहमानों के लिए बनाए कमरे भी सरबे महर किए गए हैं। इक़दाम बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किया गया है। कराची वालों के लिए बिजली हर माह महंगी होने लगी। अक्टूबर से ₹1.59 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। नवंबर में फी यूनिट ₹4.91 की वसूली की जाएगी। जुलाई और अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का फैसला आना बाकी है। पंजाब में डेंगू के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 65 केस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी 62 और लाहौर से 2 मरीज सामने आए। रवां साल 2593 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। Like that. On the pitch. Off his hip. And a 5th Test 100 for Shan Masood. His first as Test match captain. A man who came into the series under a bit of pressure. और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाक इंग्लैंड सीरीज का आगाज। पहले टेस्ट के पहले रोज खेल के इख्तिताम पर कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की 4 साल बाद शानदार सेंचुरी। 151 रन बनाए। करियर के 2000 रन मुकम्मल। अब्दुल्ला शफीक ने भी सैकड़ा बना डाला। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।